پیدا ہوا، ایک استاد کے ساتھ میں نے سلسلہ بھی کر لیا. پر اس کے بعد مجھے ایک آدھ سال بعد ہی جانا چلا گیا میں انگلستان یونیورسٹی میں. تو وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. پھر واپس آیا تو وہاں جا کے وائلن سیکھ لیتے چوئی صاحب. وائلن ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. اس کے بعد میں جب واپس آیا تو الجھ گیا. آتے ہی سیاست میں بھی وکالت سیاست خواہش اندر سے تھی. پھر جب سوچا کہ کچھ ٹائم دوں تو ٹائم نہیں نکلتا نہیں تھا. وہ جب 38-40 سال کی عمر میں سوچا کہ پھر یہ بانسری جب بجتی ہے نا، ہمارا گھر جو میرا آبائی گھر لاہور میں زمان پارک میں ہے، اور زمان پارک کے ایک باسی کے ساتھ ہے. وہاں نہر جو بہتی ہے، نہر میں رات کو گرمیوں کی رات، کیا بات ہے، کو نہر کے دوسرے کنارے پر، اور اس وقت ادھر کھیت ہی کھیت ہوتے تھے. یہ لاہور شہر نہیں پہنچا تھا ابھی ادھر. ایٹسن ہوگا اور یہ زمان پارک ہوگا. ایٹسن تھا نہیں، جیور بھی تھا، نیو گارڈنز بھی تھا. نہر کے پار کوئی خاص بستی نہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے رات کو ایک بانسری بجانے والا بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہ جو نہر کے سے آتی تھی آواز، اس کی کوک جو آتی تھی، وہ بڑی دل گداز تھی. تو آپ کو تو وہ بہت ہی، اگر بانسری سے اتنا آپ کو لگاؤ رہا، آپ کو تو گیت خاص طور پہ پسند ہوگا، سن ونجڑی دی بچھلی تان. کمال کا گیت، کیا بات ہے. میڈم نور جہان چھا جاتی ہے، آپ کے گلے میں آتی ہے. سن ونجلی دی مٹھلی تان میں تو ہو گئی، میں تے ہو گئی. تو سب وہ پاکستان کہاں کھو گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سماجی طور پہ پاکستان جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے پیچھے گیا ہے آج، یا اس سے آگے کھڑا ہے سماجی طور پہ؟ سیاست تو چلیے اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. سماجی طور پہ بہت پیچھے چلا گیا، بہت پیچھے. 1980 کی دہائی سے، جب سے ہماری افغانستان کی جنگ میں ہم مبتلا ہوئے، اور یہاں ایک خاص سیاست ہمارے پڑوس میں آ گئی، جو اس میں پیسہ باہر سے بھی جو آیا، وہ ریال آئے اور ڈالر آئے. پاؤڈر بھی آیا سر؟ پاؤڈر بھی آیا بہت، بالکل. کتنا نقصان پہنچایا اس نے بڑا نقصان اس جنگ نے. اور ہم جب ملوث ہو گئے تو پھر پیسہ لگانے والے تو وہ تھے، پیسہ تو ہمارے پاس نہیں تھا کوئی. ہمارے یہاں ڈالر تو نہیں تھے اگتے، وہ تو بکسوں میں آتے تھے ڈالرز. پھر بدقسمتی سے 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا. اس کے بعد ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم پھر ملوث ہو گئے اس میں، اس جنگ میں. دوسری اور ہم ابھی پھنسے ہوئے ہیں اس میں. امریکہ تو نکل گیا، بھاگ گیا. اور اب وہ طالبان جن کو ہم نے ہی سب کچھ سکھایا، ہم نے ہی ان کو ہتھیار اٹھانے سکھائے اور سب کچھ، وہی ہمارے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا چوئی صاحب کہ سماجی طور پہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو رشین انویژن تھا افغانستان میں، اس کے بعد باوجود ہم پیچھے گئے ہیں وہاں سے. آج کیسے ہم دوبارہ جو سماجی اقدار تھیں ہماری، سماجی رویے تھے اور جو کھویا ہوا مقام تھا، اگر اس وقت جس جگہ تھے، کیسے ہم وہاں دوبارہ پہنچ سکتے ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں ایسی سوچ ہم نہیں اپناتے، ہم ایسا رویہ نہیں اپناتے جس میں 4-5 قدریں ہوں. ایک اختلاف کا حق، وہ اختلاف عقیدے کا ہو، مذہب کا ہو، سیاسی ہو، کسی قسم کا بھی، سماجی مسلکی. جی ہاں. اور اس کے اپنے عقیدے یا اپنی سوچ کو منوانے کے لیے آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی تشدد یا دھمکی کے ذریعے یا زبردستی کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رویے میں
شک کا فائدہ دینا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، ناٹ جی جو صدیوں سے انصاف کا بھی اصول رہا. عدالت میں تو اصول ہے نا جی صدیوں کہ آپ نے ملزم کو فوجداری مقدمے میں شک کا فائدہ دیا. جی ایسے لوگ ایک دوسرے کو بھی ذاتی زندگی میں بھی شک کا فائدہ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال. 2 پروفیسرز تھے ہمارے، ینگ پروفیسرز کیمبرج میں یونیورسٹی میں. ایک ہمارے کالج ڈاؤننگ کالج، میرے کالج میں سے ہی تھے، جان ہاپکنز، اور ایک دوسرے کالج سے تھے، سڈنی سسیکس کالج سے پال فیرسٹ. ان دونوں کی آپس میں بڑی دوستی بھی تھی پر رقابت بھی کبھی ہوتی تھی. ایک تھیوری ہوتی ہے انٹرنیشنل لاء میں، کیا کیا صلاحیت ایک ریاست میں آ جانی چاہیے جو لیٹ سے بڑی ریاست سے ٹوٹ کے ایک علیحدہ ملک بن رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ اس کو کب ریکگنائز کیا جائے کہ دنیا اس کو ریکگنائز کر کے UN میں بھی لے. اب وہ کون سے عوامل ہیں جو سب اکٹھے ہوں تو پھر آپ کہیں گے اب اس کو رکھیں. اس تھیوری پہ پال فیرسٹ اور جان ہاپکنز نے آپس میں ذرا کچھ اختلاف تھا. ٹھیک ہے. ایک دن اب لیکچر ہم سن رہے ہیں پال فیرسٹ کا، تو اس نے بڑا ڈائریکٹلی نام لے کے جان ہاپکنز کا، اور اس کی تھیوری جو تھی، اس کی جو وضاحت تھی یا اس کا جو اس بارے میں پوائنٹ آف ویو تھا، نقطۂ نظر تھا، اس سے وہ اختلاف کرتا ہوا، اور وہ کافی اس نے شدت سے اختلاف. اب ہم 2-3 دوست بڑے ہیں، اس میں 3-4 انگریز تھے، ایک میں تھا. ہم بڑے لائل تھے اپنے پروفیسر سے، ایک لائلٹی تھی. ہم اس کے پاس چلے گئے. ہم نے کہا وہ پال نے تو جان تمہارے ساتھ اس نے یہ کہا ہے، یہ کیا تمہیں تو انہوں نے بلاسٹ کیا آج لیکچر میں. تو وہ کہتا ہے شاید آپ نے ٹھیک نہیں سنا. ہم نے کہا نہیں، ہم پانچوں نے سب کو، اب پانچوں میں ہماری ایک رائے ہے، ہم نے ٹھیک سنا ہے. وہ تو آپ پہ بڑی لان تان کر رہا تھا. اس نے کہا شاید وہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہو. ہم نے کہا جی کوئی غلط فہمی نہیں. اس نے کہا شاید پھر میری تھیوری غلط ہو. اس نے ہر موقع دیا، ہر ہمارے الزام پہ اس نے شاید کا لفظ استعمال. Perhaps you didn't hear him properly. اس کی یہ وجہ ہوگی. Perhaps آخر میں کہتا ہے perhaps I have to review my theory. یہ انتہا ہے. دیکھیے اب وہ یہ شک کا فائدہ تھا perhaps سے. وہ یہاں ہوتا کہتا آؤ بچوں ابھی نکلتے، اس کو ٹھیک سیدھا کرتے. یہ شک کا فائدہ دینا بڑا ضروری. یہ ہم نہیں دیتے. اب یہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، یہ روایت نہیں. یہ ہوتی تھی، یہ ہماری 70 کا عشرہ، 60 کا عشرہ. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے تھے اگر یہ بی جا رہی ہے کسی بھائی کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ، وہ مال روڈ چاہے اکیلے میں پیدل وہ جا رہے ہیں شام کے وقت، ہم کوئی اس میں کوئی لپک کے ان کو ہے کیا. ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ سب کو دیتے تھے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. ہم نے اپنی نسلوں کو جو ہماری ذمہ داری تھی تعلیم دی ہے. تعلیم ہم نے اپنے ملک میں تو جو بیسٹ ہائیسٹ لیول پہ ہم نے MBBS کرا دیا، ڈاکٹر ہو گیا. انجینئرنگ کرا دی، MSc انجینئرنگ. ہم نے اس کو وکیل میں MA LLB بنا دیا وکیل. یہ ہم یہاں ہی جا سکتے تھے. ہم نے تعلیم دی، تربیت نہیں دی. ہمارا ڈاکٹر بنا، وکیل بنا، اور اس کو ٹیکنیکلی تو ساؤنڈ ہو گیا، ٹیکنیکلی تو بڑا ساؤنڈ ہو گیا، پر مورلی اخلاقیات کے طور پہ وہ اس سے جو کلائنٹ ہے، جو موکل ہے، وہ ذلیل بھی اس کے ہاتھوں ہو رہا ہے. وہ ڈاکٹر ہے، وہ پیٹ کارڈ کھول کے باہر پیغام بھیجتا ہے پیٹ کھلا ہے، 30,000 روپے اور فیس لے آ کے دے دو، پھر پیٹ بند کریں گے. بند کرتے کرتے کینچی میں چھوڑ دیتا ہے. اخلاقی تربیت ہم نے نہیں کی. نہیں، تربیت نہیں دی. اور یہ جو وکلا برادری پہ بھی جملے آپ نے کہے، آپ کی موجودگی میں تو میرے خیال میں ہم پہ کوئی کیس نہیں ہوگا. نہیں، یہ میں جانتا ہوں وکیلوں کو بھی خود احتسابی ہمیں کرنی چاہیے. خود احتسابی کا ہم میں عنصر سے بات نکلی.